السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور میرے ساتھ ہیں جناب حماد غزنوی اور گل بخاری۔ آج ہم جو ہے وہ تین موضوعات ہیں جن پہ بات کرنی ہے، دیکھتے ہیں اس ایک نشست کے اندر وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں یا نہیں۔ ظاہر ہے حماد غزنوی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف جو ہیں وہ رحلت فرما گئے ہیں، اور دوسرا جو ہے پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس میں صوبائی اسمبلیاں جو توڑ دی گئی ہیں ان کے انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے، ایک بے چینی ہے، ہونے بھی چاہیے نہیں ہونے چاہیے، غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ اور ایک تیسرا ٹاپک بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کمپیریزن شروع ہوا ہے۔ فواد چودھری کی جذباتی آپ دیدہ تصاویر آ رہی ہیں، کبھی اعظم سواتی روتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی شہباز گل جو ہے وہ ان کی چیخنا چینکھانا، اور پھر ہمیں آتا ہے کہ یہ 28 گھنٹے یہ رہا، لیکن 240 دن کوئی رہا، مطلب پی ایم ایل این موازنہ کر رہی ہے ان کا۔ تو یہ بھی جو ہے اس بڑا انٹرسٹنگ اور دلچسپ کمپیریزن ہوگا۔ تو حماد صاحب، جنرل مشرف کا چھوٹا سا بریف، اور وہ یہ کہ جنرل مشرف نے 1999 میں آئین توڑا، عدالتوں نے انڈیمنٹی دی، پارلیمنٹ نے بھی انڈیمنٹی دے دی، لیکن پھر 2 نومبر 2007 کو 3 نومبر 2007 کو ایک مرتبہ پھر انہوں نے ایمرجنسی لگائی اور آئین توڑا، اور اس مرتبہ پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو تو برقرار رہی، لیکن جوڈیشل لم جو ہے اس کو ختم کر دیا، پیرالائز کر دیا انہوں نے، جس پہ پھر تحریک چلتی ہے، اور پھر جنرل پرویز مشرف اس کا ہوتے ہیں۔ پھر 2014 میں نواز شریف کی حکومت میں اس سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق ایک مقدمہ دائر کیا جاتا ہے، جو مقدمہ میں نے بڑی جانفشانی سے جو ہے اس کو کور کیا، اس کے ایک ایک پہلو کو دیکھا، اور پھر وہ دن بھی آیا جب میں خصوصی عدالت پہ جسٹس وقار سیٹھ، جسٹس صابر نذر اور جسٹس شاہد فضل کریم پر مشتمل جو ٹریبیونل تھا، اس نے جنرل پرویز مشرف کو سزائے موت کا حکم سنایا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے آئین توڑا تھا۔ لیکن اس کے بعد یہ مقدمہ جو ہے اس کے اوپر پھر ہم نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے نے اس عدالت کو جس نے یہ سزا سنائی تھی، اس عدالت کو ہی کہا کہ یہ عدالت ہی درست نہیں تھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ کورم نان جوڈیس اور یہ وہ فلان ٹمکان، اور وہ فیصلہ اٹھا دیا۔ لیکن جنرل پرویز مشرف جو ہیں اس وقت تک انہوں نے ایک اپیل اس کے باوجود داخل کی سپریم کورٹ آف پاکستان، جس کو 3-4 سال گزر چکے ہیں، 3 سال تقریباً، 2017 میں ان کا اناؤنس ہوئی تھی سزا۔ تو وہ اب تو ظاہر ہے دونوں چیزیں سپریم کورٹ میں ہیں، عدالت ختم کرنے کے فیصلے کے خلاف بھی اور جنرل پرویز مشرف کی، اور پھر یہ مقدمہ کبھی اعلیٰ عدلیہ میں باوجود کوشش کے نہیں لگ سکا۔ تو اب جو ہے جنرل پرویز مشرف کا ہو گیا ہے انتقال۔ حماد غزنوی صاحب، پاکستان نے کیا کھویا کیا پایا؟ پہلی بات تو یہ کہ ہماری تہذیب میں جو مرحومین ہیں ان کا ہم جب ذکر کرتے ہیں تو ان کی خوبیوں کو یاد کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک طریقہ ہے، طور ہے ہماری تہذیب کا کہ ہم جاننے والوں کی کچھ خوبیوں کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے اس میں کچھ استثناء بھی ہوتے ہیں، جیسے فتح مکہ پہ جب معافی دے دی جاتی ہے تو کچھ لوگوں کے بارے میں حکم آتا ہے کہ اگر یہ خانہ کعبہ کے غلاف سے بھی لپٹ جائیں تو ان کے سر قلم کر دیے جائیں، یعنی وہ استثنائی صورتحال ہے۔ تو پرویز مشرف صاحب بھی اس استثنائی صورتحال کے زمرے میں آتے ہیں، یعنی جب ایک آدمی پورے ایک آئین توڑ دیتا ہے، اس سے آگے تو پھر جتنی بھی باتیں ہیں وہ ہم کریں گے، وہ جزیات ہیں، وہ تفصیلات ہیں، لیکن جب آپ آئین توڑ دیتے ہیں ایک ملک کا تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے کروڑوں لوگوں کو شہریوں کے رتبے سے اتار کر چوپایوں کی صف میں کھڑا کر دیا ہے۔ تو یہ ایک ایسا گناہ ہوتا ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کسی جہان میں بھی نہیں، لیکن بہرحال ہم جو انسانوں کی دنیا ہے اس میں ہماری جو تربیت ہے وہ ساری اس بنا پر ہوئی ہے کہ جمہوریت
یا جو بھی آپ کا آئین جو ایک دستاویز ہوتی ہے، جو ممالک جو ریاستیں ان کا احترام نہیں کرتی وہ اس دنیا میں خار و زبوں ہوتی ہیں۔ میں اس سلسلے میں آپ کو مثالیں ہی مثالیں دے سکتا ہوں کہ جن ملکوں نے آئین کہہ لیجئے سیدھی زبان میں اب آئین کا تتبع کیا، یعنی آئین کو فالو کیا، تو وہ قومیں جو ہیں ان کی اکثریت سرفراز ہو گئی، ہمارے سامنے ہوا ہے۔ اور جو دوسری قومیں تھیں، دوسری ریاستیں تھیں جہاں پہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، جسے ایک کاغذ کا پرزہ سمجھا گیا، جسے کہا گیا اسے ڈسٹ بن میں بھی ڈالا جا سکتا ہے، جہاں پر یہ رویہ اختیار کیا گیا آئین کے ساتھ، وہ ریاستیں رسوا کر دی، اسی دنیا میں سب رسوائی ان کا مقدر لکھ دی گئی۔ اور وہاں کروڑوں لوگ، اب دیکھیے ہم صرف آئین کہتے ہیں وہ کاغذ لگتا ہے، اور بہت زیادہ جو ہمارے لوگ ہیں پاکستان میں کہ زیادہ وہ آئین کے بارے میں ایسی کچھ جانکاری بھی نہیں رکھتے ہیں، اس لیے نہیں رکھتے ہیں کہ ہم نے انہیں کبھی بتایا ہی نہیں ہے، کبھی پڑھایا ہی نہیں ہے۔ جو ہم پڑھاتے ہیں انہیں اس میں آئین کی حرمت کا تو کوئی سبق شامل نہیں ہوتا، آپ سب جانتے ہیں۔ تو لیکن بہرحال آئین کا معنی یہ ہوتا ہے جب اس کو آپ اپنے رستے سے ہٹا دیتے ہیں، خط تنسیخ پھیر دیتے ہیں اس پر، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اب اسے سمجھنے کے لیے اس طرح یہ سب دیکھیے کہ کروڑوں لوگوں کا راستہ کھوٹا کر دیا جاتا ہے۔ یہ جتنے آپ آج مسائل گنتے ہیں نا، اس میں شاید ہی کچھ تھوڑا بہت حصہ کسی اور نے ڈالا ہو۔ یہ جو آمریت کی لہریں اٹھتی ہیں پاکستان میں، ہم صاف لفظوں میں ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم اپنی منزل سے ہٹ جاتے ہیں، بلکہ ہم اباؤٹ ٹرن لیتے ہیں، اور جو فوجی زبان ہے نا اباؤٹ ٹرن، ہم اباؤٹ ٹرن لیتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور ہی سمت میں چل پڑتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ سکے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ کی تفسیریں ہیں یہ ساری جو پھیلی ہوئی ہیں۔ تو اب مشرف صاحب پہ آ جائیے۔ مشرف صاحب کو کچھ استثناء حاصل ہے، حتیٰ کہ ڈکٹیٹرز میں بھی انہیں کچھ ایسی ان کی خوبیاں ہیں اور اوصاف ہیں جس کی وجہ سے وہ ممتاز ہیں، حتیٰ کہ ڈکٹیٹرز میں سے بھی 10 10 سال جو لوگ کھا گئے ان میں بھی ان کی انفرادیت ہے۔ وہ انفرادیت کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ انہوں نے 2 دفعہ مارشل لا لگایا اس کو، 2 دفعہ آئین توڑا۔ 2 دفعہ، جی، آئین توڑا۔ 2 دفعہ انہوں نے آئین توڑا ملک کا، اور ایک دفعہ توڑا اس کے بعد جب وہ اپنے نصف النہار سے گزر چکے تھے اور اب آہستہ آہستہ وین کر رہے تھے، وین، اس وقت انہوں نے دوبارہ یہ حرکت کی، اور اسی کر و فر کے ساتھ کی جیسے انہوں نے پہلے کمانڈو ایکشن کیا تھا، اور ان کا خیال تھا کہ اب بھی یہ معاملہ چل جائے گا۔ لیکن الحمدللہ کہ وہ دوبارہ ان کی کامیابی نہ ہوئی، بلکہ وہ بنیاد پڑ گئی اس چیز کی جو آخر میں ان کی رخصتی پر منتج ہوا۔ اچھا، پھر دوسری ان کی بات یہ تھی کہ وہ پہلے ڈکٹیٹر ہیں پاکستان کے جن کو غدار قرار دیا گیا، جنہیں آرٹیکل 6 کے تحت غداری میں سزائے موت سنائی گئی۔ یہ بھی ان کا اعزاز ہے کہ وہ ان سب ڈکٹیٹرز میں سے یہ 2 جو ہیں استثنائیات ہیں ان کی، کہ جو کسی اور ڈکٹیٹر کے سے بھی نہیں۔ آپ یہ سمجھیے کہ جو اتنی سخت سزا وقار سیٹھ صاحب نے دی تھی وہ ان کی اکیلے کی سزا نہیں تھی، وہ دراصل ان سارے مارشل لا لگانے والے آئین شکنوں کی سزا تھی جو سمبولکلی انہوں نے پرویز مشرف کو دی تھی۔ اب یہ موضوع تو یہ ہے نا کہ ہم اس پر بات کرتے چلے جائیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ گل بخاری کو بھی شامل کیجیے۔ جی ہاں، تو گل بخاری وہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو غلاف کعبہ سے بھی اگر لپٹ جائیں تو ان کے لیے معافی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جنرل پرویز مشرف واقعی وہ واحد ڈکٹیٹر تھے کہ جنہوں نے 2 مرتبہ آئین توڑا، اور ہم نے اپنی پریکٹس کے مطابق، عدالتی پریکٹس کے مطابق ان کو انڈیمنٹی بھی دی 1999 کا مارشل لا لگانے کے اوپر۔ پارلیمنٹ نے ترمیم کر کے 1999 کے اقدامات کو جائز بھی قرار دے دیا۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ 2007 میں نہ تو انڈیمنٹی ملی ان کو، نہ ہی ان کو، حالانکہ جو ڈوگر صاحب کی عدالت تھی اس نے تو دے دی ان کو، لیکن نہ پارلیمنٹ نے دی، اور پھر عدالت نے اس فیصلے کو بھی ختم کیا دوبارہ آ کے۔ تو میرا خیال مشرف ہے صاحب کے ساتھ کیا ہو گیا؟ میرا خیال ہے یہ جو انہوں نے کعبہ کے خلاف سے نپٹنے کی بات کی ہے، اٹس اے ویری گڈ ریفرنس ٹو دا کائنڈ آف کامنٹری وچ سم پیپل آر ڈوئنگ ان پاکستان رائٹ ناؤ، جو کہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس وقت چند پبلک پرسنالٹیز سر فہرست ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ان کی دعائے مغفرت کی ہے،
اور یہی استثناء ہے جن کا غزنوی صاحب بات کر رہے ہیں. دعائے مغفرت کی ہے اور ساتھ میں ان کے خاندان والوں کو صبر جمیل عطا کرنے کی دعا کی ہے. بات یہ ہے کہ آپ کس چیز کی مغفرت ان کے لیے مانگ رہے ہیں؟ آئین توڑنے کی، جو یو این کی رپورٹ میں چیز بہت صاف امپلائی ہوتی ہے کہ حکومت وقت جو کہ مشرف کی تھی, اٹ واز کمپلیسٹ ان دیٹ مرڈر آف بے نظیر بھٹو. کیا آپ اس بات کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں؟ اکبر بگٹی کا تو ہمیں پتہ ہی ہے, انہوں نے کہا تھا میں یہاں سے آ کے ماروں گا کہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی. یا ان غریب لوگوں کی, کوئی جھلا سڑک پہ پھر رہا ہے, کوئی عام آدمی ہے, کوئی مزدور ہے, انہوں نے ایک ایک کو اٹھا کے $1 ملین میں بیچا اور وہ امریکہ کے عقوبت خانوں اور مطلب ٹارچر سیلز میں رہے. کیا اس کی مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں؟ کیا when are we going to have any self-respect for ourselves? انہی کو تو, وہ تو بڑے جرائم ہیں, لیکن چھوٹے جرائم, بھئی چھوٹے جرائم میں تھا, جب ان جرائم سے کمپیئر کیا جائے قتلوں سے, تو چھوٹے جرائم میں ان کے اپنے بھائی کو ایگزائل کیا, اس کے اوپر سزائے موت کا مقدمہ کر کے سزا دی. کیا کچھ نہیں ہوا؟ اور پھر اس ملک میں جو عوام ہے اس کی قسمت کے ساتھ کیا کیا ہوا, اس کی مغفرت مانگ رہے ہیں کیا؟ دیکھیں, آپ کے ملک کی عدالت نے سزا دی, وہ سزا اس کو مل نہیں سکی, تو اللہ سے آپ انصاف مانگ لیں, آپ مغفرت نہ مانگیں. جب مسلمانوں کا عقیدہ اور ہمارے کلچر کا عقیدہ یہ ہے کہ مر جانے کے بعد اللہ اور انسان کے درمیان, تو آپ اللہ سے انصاف مانگیں. رائٹ؟ یہ ہے ہماری منافقت اور ہماری بے غیرتی. اور دیکھیے, ملک وہ ترقی کرتے ہیں جو چاہے کئی سال بعد, چاہے دہائیوں بعد, قبر میں سے بھی انٹرنمنٹ کر کے کرومویل کو لٹکایا گیا تھا کہ نہیں لٹکایا گیا تھا, کیونکہ اس نے غداری کی تھی. آپ باتیں مغفرت کی کر رہے ہیں. مطلب مجھے تو سب سے بڑا افسوس یہ, لیکن آئی تھنک کچھ باتیں آپٹمسٹک بھی ہیں. میں کچھ چیزوں کو مثبت دیکھتی ہوں. اس ملک میں بار بار مارشل لاء لگا, لیکن یہ وہ پہلا آدمی تھا جس کو ایک مقامی عدالت نے سزا سنائی, اور صرف سزائے موت نہیں سنائی, ایک بھیانک اس کا انجام جو ہے وہ بتلایا, آلموسٹ غیر انسانی. لیکن اس سے زیادہ غیر انسانی سزا نہیں تھی جو غیر انسانی کام مشرف نے کیے. پہلی بات, پہلی اچھی بات یہ ہے. بہرحال نہ صرف وہ سزا پوری نہیں ہوئی, گو کہ وہ سزا پوری نہیں ہوئی, اس آمر کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا. بھاگنے کے بعد اس نے واپس آنے کی کوشش کی, پھر اس کو رسوائی ہوئی, اور اس کو, تو یہ ساری اچھی باتیں ہیں. یہ بھی مطلب ایک ہسٹری میکنگ بات ہے. پہلے تو ان لوگوں کو مطلب گارڈ آف آنر دیے جاتے تھے, ان کو ایبٹ آباد کی چوٹیوں پہ زمینیں دی جاتی تھیں. یہ تو جو پیسے لے کے بھاگا, چوری کر کے بھاگا. لیکن ملک میں یہ کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی جو اب اس ملک نے دکھائی. ڈسپائٹ آور رولنگ ایلیٹ, ہمارے میں اچھے لوگ بھی ہیں, ہمارے میں وقار ستی بھی ہیں. رائٹ؟ آنے کی کوشش کی, بھگا دیا, اور وقار سیٹ, سوری. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا چند ماہ پہلے, مجھے نہیں یاد کہ یہ سٹیٹمنٹ پہلے مشرف کے بیٹے کی آئی تھی یا آئی ایس پی آر کی آئی تھی, لیکن یہ بات ہوئی کہ جی با عزت آپ کا ملک ہے, فیملی ان کو لانا چاہتی ہے, اور آئی ایس پی آر کی طرف سے با وقار با عزت طریقے سے جنرل مشرف کو لایا جائے گا. اور پھر جنرل قمر جاوید باجوہ دبئی گئے, اور ان کے ساتھ مزید آرمی کے لوگ تھے, ان کی عیادت کی اور ان کو طریقے سے انوائٹ کیا.
لیکن وہ عامر اس ڈر سے نہیں آ سکا کہ وہ یہاں آ کے مر گیا. اس کی فیملی کو ڈر تھا لوگ اس کی قبر کھود کے اس کو لٹکائیں گے. تو یہ باتیں بھی مطلب جہاں بہت برا ہوا. اور یہ جو روایات ہیں کہ جی جو چلا گیا اس کی ہم برائی کر رہے ہیں کیا؟ ہم کوئی غیبت کر رہے ہیں کیا؟ یا ہم فیکٹس پہ بات کر رہے ہیں؟ ہم کوئی خوشی منا رہے ہیں کیا؟ لوگ کہہ رہے ہیں خوشیاں نہ منائیے سجنا بھی مر جانا. ارے خوشی نہیں منائی، خوشی نہیں منائی. خوشی منانے میں اور دعائے مغفرت کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ منافقت چھوڑ دینی چاہیے. This is all I have to say about this fellow. بالکل بہت ساری چیزیں ہیں جن کے اوپر وہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بہرحال وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اب ہمارا سب اسٹیٹ لیول فیونرل میرا خیال ہے کہ نہیں بنتا ہے. مطلب it should be condemned. جی ہماری گفتگو جو اب تک ہم نے کی ہے میرا خیال ہے اس کے بعد یہ اب کہنے کی کیا ضرورت رہ جاتی. ہم تو اس حمایت نہیں کریں گے ایسی چیز کی ہم، کیونکہ یہ ہمارا حق نہیں ہے نا جی. یہ کسی ایک آدمی جو عارضی طور پر کچھ دنوں کے لیے وزیر اعظم بن جائے، یا حتیٰ کہ آپ فوج کی ابھی اگر مثال دیں، یہ کسی کا حق نہیں ہے. یہ 5-7 لاکھ لوگوں کا حق نہیں ہے. وہ کہیں جی ہمارا کیونکہ ایک سابق آدمی تھا تو اس لیے ہماری کیمرادری کا تقاضا ہے کہ ہم. میرا نہیں جی خیال ہے جو آدمی کو خوش کرنے کی جو قاری صاحبہ یہ جو کروڑوں لوگوں کے مجرم ہوتے ہیں نا، یہ ان کو ہمارا اختیار نہیں ہے. یہ کسی فرد واحد کا اختیار نہیں کہ ہم کہیں جو معاف کرتے ہیں ہم تو بغاوت کر. کروڑوں لوگوں کا یہ جرم کیا قومی ہوا ہے، مجرم ہے نا، قومی اور اس مجرم ہے. جرم کی سزا جو ہے یہ قومی مجرم ہے. اور قومی مجرم ان کو گردانتے ہوئے ہی وہ سزا دی گئی تھی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا. آپ نے کرامویل کی بھی مثال دی، تو وہ قومی مجرم کو تو سزا دی گئی تھی. تو اب قومی مجرم کو کیا دوبارہ وہی یا خان والی تاریخ، اور یعنی ہم وہی کھڑے ہیں 50 سال میں ایک قدم بھی آگے نہیں آئے. حالانکہ آپ نے جو مثالیں دی ہیں ان سے لگتا ہے کہ چلیے کچھ تو پیش رفت ہوئی. چاہے یہ سزا وغیرہ کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ مجھے تو نہیں اب معلوم، لیکن وقار سیٹھ صاحب اچانک وفات پا جاتے ہیں. اور جو جس بارے میں ہم بڑی یقین سے کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف کا اس کے بعد کیا حال کیا گیا. یعنی جو 1-2 باتیں ہوں گی، لیکن جو اندر کی اطلاعات آتی ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز تھی جس پر فیصلہ کیا گیا کہ یہ آدمی تو ناقابل اصلاح ہے یہ، اور یہ تو انسٹیٹیوشن کے خلاف. یعنی اس کے بارے میں نواز شریف کے بارے میں ایک رائے جو پہلے بھی کچھ پائی جاتی تھی ذرا ڈھل مل، وہ پایا ثبوت تک پہنچ گئی کہ اس آدمی سے بچو، یہ تو جمہوریت کی بات کر رہا ہے اور یہ وہ راہ مسدود کرنا چاہتا ہے کہ آئندہ یعنی ایسا حشر کیا جائے آدمی کا کہ آئندہ کسی کو یہ جرت ہی نہ ہو سکے. یہ تو بذات خود بہت ڈینجرس آئیڈیا. سو اٹ نیڈس ٹو بی کربڈ رائٹ ہیئر. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو کچھ ہوا پاکستان میں وہ بھی ہم سب نے بھگتا ہے. تو یہ جو آپ مشرف صاحب کے حوالے سے ہم کیا کہیں جی، وہ تو یعنی کارگل سے شروع ہو کر انہوں نے جو گناہ کیا وہاں سے لے کر اور وہ اپنے انجام تک وہ ایک مسلسل داستان ہے جس میں وہ پاکستانیوں کے مجرم ٹھہرتے ہیں. وہ کسی ایک سیاسی پارٹی کے مجرم نہیں ہے. ہاں وہ اور لوگوں کو جیسے آپ نے کہا نا بیچتے تھے پاکستانیوں کو، یہ سب کو تفصیلات اب تو پتا ہے، ان کے اپنے قرار موجود ہیں، وہ لکھ چکے ہیں یہ بات. اور یہ انٹرنیشنلی پروون بات ہے کہ گوانٹانامو کو ہم اپنے پاکستانی اٹھا اٹھا کے دیتے تھے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں کہنا چاہ رہی تھی اس کو اگر ریپ کرنا چاہیں تو یہاں کریں کہ آج میرا خیال ہے مظہر عباس صاحب نے ٹویٹ کی ہوئی تھی. میرا خیال ہے نہ وہ کچھ پازیٹیو کہنا چاہتے تھے نہ کچھ وہ نیگیٹو کہنا چاہتے تھے. وہ ہمیشہ سے ان کا یہی معاملہ ہے. تو انہوں نے صرف اتنا لکھا اینڈ آف این ایرا. I 100% disagree. This is not an end of an era. مشرف سے پہلے اور مشرف کے بعد جو کچھ ہوتا آیا، جس طریقے سے راحیل شریف نے کیری آن کیا اور پھر باجوہ نے کیری آن کیا، جو اس وقت ہو رہا ہے، گو کہ کہنے کو آرمی کہتی ہے ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں، لیکن بھائی صرف ایک علامت کے طور پہ، اس لیے نہیں کہ وہ ایک آدمی اندر ہے، لیکن یہ ایک علامت ہے کہ علی وزیر آج بھی اندر ہے. اور یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں 72 گھنٹے میں چیختے ہوئے نکل آتے ہیں. لیکن صدیقی صاحب اس کا اگلا سیگمنٹ کیوں نہ کر لیں پھر ہم اس کو یہاں کر کے.
بالکل میرا خیال ہے کہ ایک بات پہ تو اتفاق ہے، قومی مجرموں کے ساتھ قومی مجرموں والا سلوک ہونا چاہیے، اور اگر کسی نے اپنی نیوٹرلٹی ثابت کرنی ہے تو اس کو اس معاملے سے الگ ہی رہنا چاہیے۔ شارع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو ان کی نشاندہی ہم کرتے رہیں گے جو سینٹرسٹ بنے ہوئے ہیں۔ شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو ایک US لائیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔